بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ میں نے جہنم اور اس کی کچھ ہولناکیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ ارادہ تو یہ تھا کہ اسی جہنم کا جو تذکرہ چل رہا ہے اسی کو میں اور آگے بڑھاتا اور اس میں قسم قسم کے جو عذابات ہیں اور ان عذاب میں کون کون سے لوگ داخل کیے جائیں گے وہ تذکرہ کرنے کا ارادہ تھا، لیکن کچھ لوگوں کی بات آئی کہ حضرت جب سے آئے ہیں تب سے بہت ڈراؤنے بیان کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا ایک جمعہ ہلکا بیان ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ اپنے موضوع پر آ جائیں گے۔ جہنم اور اس کا تذکرہ انشاءاللہ میں آگے سناؤں گا۔ آج مجھے ایک اور چیز کا تذکرہ کرنا ہے کہ اعمال کی بنیاد دو چیزوں پر، اگر اچھے اعمال ہیں تو جنت ہے، اچھے اعمال ہیں تو جنت ہیں، اور اگر برے اعمال ہیں تو جہنم ہے۔ اچھے اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ پچھلے جمعہ آپ نے جہنم کے بارے میں سنا، آج سنیے جنت کیا ہے۔ جنت کیا ہے؟ جنت کا نام تو سنا ہے، لیکن جنت کیا ہے اور جنت میں کن کو داخل کیا جائے گا اور جنت کی نعمتیں کیا کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جنت ایک راز ہے، جنت ایک راز ہے، اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو ایک راز بنا کے رکھا، چھپا کے رکھا، تاکہ کوئی انسان صرف جنت کی لالچ میں عبادت نہ کرے، جنت کی لالچ میں عبادت نہ کرے، عبادت کرے تو فقط اللہ کی رضا کے لیے کرے، عبادت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اور بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ اب یہ جنت راز ہے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب شب معراج پہنچے رب کا دیدار کرنے کے لیے، تو رب نے اپنے دیدار کے ساتھ حبیب سے ارشاد فرمایا، حبیب آئے ہو تو جنت کا بھی مشاہدہ کر لو، جنت کو بھی دیکھ لو۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جنت کی کچھ جھلک کو دیکھا، اور انہی راز کی باتوں میں سے سرکار نے کچھ بات ہم تک پہنچائی، وہی بات انشاءاللہ میں آج اپنے علم کے مطابق آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں زمین اور آسمان کی ساری چیزیں سما جائے، اس جنت کی طرف دوڑو، اس رب کی طرف دوڑو،
اس کی بخشش کی طرف دوڑو. یہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے, کہیں ادھر ادھر مت جاؤ. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف. ایک ہی رب ہے جو بندے کے گناہ نہیں دیکھتا. ایک مرتبہ بندہ توبہ کرتا ہے, اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دوڑو اپنی رب کی طرف, کہیں ادھر ادھر مت جاؤ, اپنی رب کی دہلیز پر آؤ. اور جب رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو پھر انعام بھی ملے گا. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ, اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں زمین اور آسمان, کتنا لمبا فاصلہ ہے, زمین سے لے کر آسمان تک کا کتنا لمبا فاصلہ ہے. تو رب فرماتا ہے اس جنت کی طرف دوڑو, اس جنت کی طرف آؤ جس کی چوڑائی میں زمین اور آسمان کی ساری چیزیں آ جائیں. اعدت للمتقین, رب فرماتا ہے ہم نے یہ عالیشان جنت تیار کی ہے مجھ سے ڈرنے والوں کے لیے, جس کے دل میں خوف ہوگا. اعدت للمتقین, متقیوں کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کیا ہے. اب یہ جنت کیا ہے؟ سرکار برقرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ناخون میں, یہ ہمارے جب ناخون بڑے ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا میل جم جاتا ہے. سرکار فرماتے ہیں جو تھوڑا سا جو میل جمتا ہے, اگر اس کی مقدار, یہ جو ناخون میں تھوڑا سا میل جمتا ہے, اس کی مقدار اگر جنت سے وہ چیز زمین کی طرف ڈال دی جائے, کتنی مقدار؟ اس ناخون میں جمے ہوئے میل کی مقدار اگر جنتی وہ چیز زمین کی طرف پھینک دی جائے تو زمین سے آسمان تک ساری چیزیں روشن ہو جائے گی. وہ نور ہے جنت کے اندر کہ اگر اتنی ہلکی چیز جنت سے زمین کی طرف پھینک دی جائے تو زمین سے آسمان ساری چیزیں روشن ہو جائے گی. سرکار فرماتے یہاں تک کہ زمین کی جڑیں بھی روشن ہو جائے گی. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اعلیٰ جنت بھی ہے, ادنا درجہ بھی ہے. ایک تو ہے جنت کے اندر 100 محلات ہیں, بڑے بڑے 100 محلات, 100 درجے ہیں. ایک درجے کی لمبائی اور وسعت کا یہ عالم ہے کہ زمین کے جتنے لوگ ہیں ایک ہی درجے میں آ جائیں, ایک درجے میں زمین کے سارے لوگ آ جائیں پھر بھی جگہ خالی رہے گی. اللہ نے ایسے 100 درجے بنائے ہیں اور ہر درجے میں 100 سال کا فاصلہ ہے, ہر درجے میں 100 سال کا فاصلہ ہے. جو بڑی جنت ہے اس کا تذکرہ آگے وقت ملا تو میں کروں گا. ادنا درجے کی جو جنت ہیں, جنت میں جو ادنا درجہ ہے, ادنا درجے میں جس کو داخل کیا جائے گا تو سرکار فرماتے ہیں ادنا درجے کے جنتی کو اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. آج زمین پر مردوں کے لیے زیور پہننا حرام ہے, زمین پر مردوں کو زیور پہننا حرام ہے, عورتوں کے لیے نمائش کے لیے جائز, لیکن یہ نمائش بھی ان کے شوہروں کے لیے نہ کہ دنیا کے لوگوں کے لیے. جب عورتوں کے لیے دنیا میں نمائش اپنے شوہروں کے لیے جائز اور مردوں کے لیے زیورات پہننا حرام. اس سے کچھ وہ لوگ سبق حاصل کریں جو گلے میں چین پہنتے ہیں, کانوں میں بالیاں پہن کر آتے ہیں اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. سرکار فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو جس کی مشابہت کرتا ہے, جس کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے, قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر ہم شاہ عالم کے نقشے پر چلیں گے تو اللہ ہمیں شاہ عالم کے ساتھ اٹھائے گا. ہم اچھوں کی صحبت اختیار کریں, اچھوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. تو جو انسان یہاں پر زیورات پہنتے ہیں بچیں. اسلام نے مردوں کے لیے زمین پر زیور کو حرام کیا ہے. ہاں قیامت جب جنت میں جائیں گے تو پھر اللہ انہیں آراستہ کرے گا. یہاں تک کہ سرکار فرماتے ادنا درجے کا, جنت میں ادنا درجے کا جو انسان ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ جنت کے سونے کے کنگن پہنائے گا. اچھا اس سونے کے کنگن جو پہنائے جائیں گے اس کی روشنی کیسی ہوگی؟ سرکار فرماتے ہیں اگر اس سونے کے کنگن کو جنت سے نکال کر زمین کی طرف دکھا دیا جائے تو یہ سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی, سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی. سرکار نے آگے ارشاد فرمایا کیسے؟ اس ایک کنگن کی روشنی ایسی ہے
اس سونے کے کنگن کی روشنی ایسی ہے کہ سورج کی روشنی زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ سرکار نے فرمایا ایسے جیسے جب سورج نکلتا ہے تو تارے چھپ جاتے ہیں، تارے چھپ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تارے ڈوب جاتے ہیں، تارے ڈوبتے نہیں ہیں، تارے چھپ جاتے ہیں۔ کیوں چھپ جاتے ہیں؟ سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ تارے کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ یہ جو لائٹیں جل رہی ہیں، اگر اس لائٹ کو باہر جا کر لگا دیا جائے سورج کی روشنی میں، بتاؤ اس کی کوئی روشنی نظر آئے گی؟ وہ سورج کی روشنی ایسی ہے کہ تارے اس روشنی میں چھپ جایا کرتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں ادنا درجے کے انسان کو جنت میں جو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ جس طرح تارے چھپ جاتے ہیں اسی طرح اس کنگن کے سامنے سورج چھپ جائے گا، اس سورج کی طرح وہ بھی چھپ جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ادنا درجے کا ہے۔ اچھا، ادنا درجے کا جو انسان ہوگا جنت میں، اس کے 7 بڑے بڑے محل ہوں گے، 7 بڑے بڑے محل ہوں گے۔ ایک سونے کا محل، ایک چاندی کا محل، ایک موتی کا محل، ایک زبرجد کا محل، اس طرح کے 7 محل ہوں گے، اور ہر محل کے اندر 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ کوئی معمولی تو نہیں۔ آج اگر 2 لوگ ہمارے سامنے ہاتھ باندھتے کھڑے رہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے، ہاں چلو ہمارے لیے 2 انسان تو کھڑے، لیکن وہاں 10,000 خادم، 70,000 حورے۔ حورے کیا ہے؟ حوروں کی خواہش تو سب کو ہے، جنت میں حور ملے گی، لیکن وہ حور کی روشنی کا ہی عالم ہوگا کہ سرکار فرماتے ہیں ایک حور کو اللہ تعالیٰ 70 لباس پہنائے گا، ایک حور کو اللہ 70 لباس پہنائے گا، لیکن اس کے جسم کی چمک اور روشنی ایسی ہوگی کہ 70 جوڑوں کے باوجود بھی اس کے پاؤں کی پنڈلی کی روشنی باہر نظر آ رہی ہوگی۔ ایسی حوریں جو لگاتار اس کے ساتھ ہوگی۔ اچھا، لوگ یہ پوچھتے ہیں مولانا حور تو ہوگی، ہماری بیویاں کہاں ہوگی؟ جس کے ساتھ زمین پر نکاح ہوا ہے، کچھ لوگ تو یہی خواہش میں ہے کہ وہ یہاں ملی وہاں نہ ملے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اچھے اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں میاں بی بی دونوں کے، تو سرکار فرماتے ہیں جو جوڑا زمین پر اللہ کے احکام پر عمل کرتے اپنی زندگی گزارتا ہے، قیامت میں اللہ دوسری جوڑے کو جنت میں 7 جگہ عطا فرمائے گا۔ اس جوڑے کو اللہ جنت میں بھی 7 جگہ عطا فرمائے گا۔ تو لوگ یہ سوچتے ہیں یہاں بھی یہ وہاں بھی ہو۔ سنو، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس جوڑے کو جنت میں ساتھ میں رکھے گا اس کی بیوی کو اللہ حوروں سے زیادہ خوبصورت بنائے گا، حوروں سے زیادہ خوبصورت بنائے گا، اور انہی حوروں کے اوپر خادم کے لیے بیوی کو رکھے گا۔ وہ کوئی معمولی نہیں ہوگی، یہاں کی جو بیوی ہے وہ معمولی نہیں، وہ بھی خوبصورت کر دی جائے گی، حوروں سے زیادہ اسے خوبصورتی دی جائے گی۔ اور حور بڑی بڑی آنکھیں ہوگی، سرمغی چہرہ ہوگا، خوبصورتی اتنی ہوگی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حوریں ہمیشہ ادنا درجے کے امتی کے ساتھ رہے گی، یہاں تک کہ ادنا درجے کا امتی جب اپنے محل میں ہوگا، اپنے محل میں ہوگا، اگر فرشتہ بھی آنا چاہے گا تو فرشتہ پہلے اجازت لے گا، اس انسان کے پاس آنے سے پہلے اجازت لے گا۔ اور یہاں تک کہ جنت کے اندر کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا، جنت میں بوڑھا کوئی نہیں ہوگا، سب کے سب جنتی اندر نوجوان ہوں گے۔ اور عمر کتنی ہوگی؟ 33 سال، ہر جنتی کی عمر 33 سال۔ آنکھوں کی پلک، یہ بھویں اور سر کے بال کے علاوہ جسم پر کوئی بال بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ ہر جنتی کو 100 آدمی کے مقدار کے مطابق طاقت عطا فرمائے گا، 100 آدمی کے مقدار کے مطابق طاقت عطا فرمائے گا، اور اسی طاقت سے وہ حق زوجیت بھی ادا کرے گا، اتنی طاقت۔ اور کھانے پینے کے لیے جہنم کا کھانا میں نے سنایا تھا، اب جنت کا کھانا بھی سنو۔ جنت میں بندے کو اللہ تعالیٰ وہ انعام عطا فرمائے گا کہ وہ انسان ابھی دل میں سوچے گا کہ مجھے یہ کھانا ہے، وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی۔ یہ دنیا 4 دن کی چاندنی ہے، اس میں تکلیف گوارا کر لو۔ وہ اتنا اچھا کھانا کھاتا ہے، میں دال چاول کھاتا ہوں، یہ سوچ کر اپنی زندگی کو برباد مت کرو۔
اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ابھی امیر انسان ابھی قیامت میں حساب دے رہا ہوگا اور غریب 500 سال پہلے جنت جا چکا ہوگا. ابھی امیر حساب میں کھڑا ہوگا، امیر حساب میں کھڑا ہوگا اور غریب انسان نیک اعمال والا 500 سال پہلے جنت میں جا چکا ہوگا. تو یہاں کی تکلیفیں برداشت کر لو، جنت میں تو پھر ہر نعمت ہے. یہاں تک کہ وہ سرکار فرماتے ہیں وہ جس چیز کے بارے میں سوچے گا، وہاں کوئی مینیو نہیں دیا جائے گا کہ بس یہی ملے گا، انلیمیٹڈ ملے گا، جو چاہو گے ملے گا، جو ارادہ کرو گے. ابھی دل میں ارادہ ہوا کہ مجھے یہ چیز کھانی ہے، یہ پرندہ کھانا ہے، فوراً وہ پرندہ بنا ہوا تمہارے سامنے آ جائے گا. اور پینے کے لیے سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر 4 نہروں کو بنایا ہے، 4 نہروں کو بنایا ہے. ایک پانی کی نہر، ایک شہد کی نہر اور ایک شراب طہور کی نہر. یہ 4 نہریں ایسی ہیں، شراب یہ دنیا کی نہیں جس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، وہ پاک شراب، جنتی شراب. یہ 4 نہریں ہر جنتی کے محل سے گزرے گی، وہ 4 نہریں ہر جنتی کے محل سے گزرتی جائے گی. انسان جو خواہش کرے گا، یہاں تک کہ ہر جنتی کو 1000 تختے دیے جائیں گے، عالیشان تخت دیا جائے گا. اس تخت پر بیٹھ کر وہ جنتی جنت میں جہاں چاہنا چاہے گا وہاں سواری کرے گا، اڑتا ہوا وہاں پہنچتا جائے گا. ادنا درجے کا جو انسان ہوگا، بالکل ادنا درجے کا جو انسان ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ جنت میں اتنی بڑی جگہ عطا فرمائے گا کہ تیز گھوڑے پر بیٹھ کر انسان 100 سال تک مسافت کرتا رہے. تیز گھوڑے پر بیٹھ کر 100 سال تک مسافت کرتا رہے. اتنا ادنا درجے کے جنتی کو اتنی بڑی جگہ دی جائے گی. جب ادنا درجے کو اتنی بڑی جگہ دی جائے گی تو پھر اعلیٰ جنت والے کو کتنی بڑی جگہ ہوگی؟ 100 سال کی مسافت تک اسے جنت میں جگہ دی جائے گی. اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا جانتے ہیں آپ، جو پہلے کے زمانے میں جو کوڑا چلتا تھا، جو سیدنا فاروق اعظم اور مولا کائنات ساتھ میں لے کر کوڑا لے کر جو چلتے تھے، وہ کوڑا رکھنے کی جگہ، سرکار فرماتے ہیں کوڑا رکھنے کی جگہ اگر تمہیں اتنی جنت میں مل جائے، جتنا کوڑے رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اتنی جگہ اگر جنت میں مل جائے تو اتنی جگہ دنیا اور ما فیہا سے بڑی ہے. اس کو آپ ایسا سمجھیے کہ ایک کوڑا رکھنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے. اگر اتنی جگہ بھی کسی کو جنت میں مل گئی، کوڑا رکھنے جتنی جگہ بھی جنت میں مل گئی تو وہ کتنی بڑی ہوگی؟ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بڑی جگہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا. یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب لوگ دوزخ میں ہوں گے، دوزخ سے آخری آدمی کو نکالا جائے گا، دروازہ جہنم کا کھول دیا جائے گا اور سامنے ایک درخت ہوگا. وہ جہنمی جو جہنم میں ہوگا وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ اتنا کرم کر دے کہ مجھے جہنم کے دروازے سے باہر نکال دے، اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے جہنم سے باہر نکال دے. رب فرمائے گا بندے جہنم سے باہر نکال دوں پھر کچھ نہیں مانگے گا؟ جہنم سے باہر نکال دیتا ہوں پھر کچھ تو نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا مالک میں کچھ نہیں مانگوں گا. جہنم کی گرمی اتنی ہے، تپش اتنی ہے کہ میں اب بالکل ہلاک و تباہ و برباد ہو چکا ہوں، مالک تو بس مجھے جہنم سے باہر نکال دے، کچھ نہیں مانگوں گا. جہنم سے باہر اس کو نکالا جائے گا. جیسے ہی باہر آئے گا تو سامنے ایک درخت ہوگا، ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں ہوگی، سایہ ہوگا. وہ انسان جب درخت کو دیکھے گا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک اتنا کیا ہے تو درخت کے پاس پہنچا دے، اتنا کیا ہے وہ درخت کے پاس پہنچا دے. رب ارشاد فرمائے گا ابھی تو نے کہا تھا کچھ نہیں مانگوں گا. وہ بندہ کہے گا مالک تو کریم ہے، اس درخت کے قریب پہنچا دے، میں کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ نہیں چاہیے، بس وہ درخت کے قریب چلا جاؤں، اس کی چھاؤں میں بیٹھوں گا، کچھ بھی نہیں مانگوں گا. رب فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں درخت کے پاس پہنچا دو. وہ درخت کے قریب آئے گا، فوراً نگاہ اٹھائے گا تو سامنے ایک اور درخت ہوگا اور اس کے نیچے پانی کا چشمہ بھی ہوگا. ایک دوسرا درخت اس کے نیچے پانی کا چشمہ بھی ہوگا. وہ بندہ پھر ہاتھ باندھے گا مالک وہاں تک پہنچا دے، اللہ وہاں تک پہنچا دے. تو رب ارشاد فرمائے گا ابھی تو نے وعدہ کیا تھا کچھ نہیں مانگوں گا، ابھی وعدہ ہوا تھا کچھ نہیں مانگوں گا، اب وہاں جانے کی بات کرتا ہے. وہ بندہ عرض کرے گا مالک تو کریم ہے، تو کرم کرنے والا ہے، مالک وہ درخت کے پاس پہنچا دے، پانی کے چشمے کے پاس پہنچا دے، پھر میں تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا. رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں اس کو وہاں تک پہنچا دو. جب وہ بندہ وہاں پہنچے گا تو جنتیوں کی آواز آئے گی،
जन्नतियों की आपस में गुफ्तगू करने की आवाज़ आएगी, बस वो आवाज़ को सुनेगा तो बंदा कहेगा मालिक तू करीम है, जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे। इतना किया मालिक, जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे। रब फरमाएगा अभी तूने कहा था कुछ नहीं मांगूंगा, इतना मांगते 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 तू यहाँ तक पहुंचा है। वो बंदा कहेगा मालिक तू करीम है, तू बंदों से मोहब्बत करने वाला है। मालिक अगर तू मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे तो तेरा क्या हो जाएगा, तेरी शान में कोई बात नहीं होगी, तू करीम है, मालिक करम कर दे, जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे। रब फरिश्तों से फरमाएगा फरिश्तों है तो मेरा बंदा कैसा भी है, कितना करीम है, कितना करीम है। वो रब कहेगा फरिश्तों है तो मेरा बंदा, मुझे नहीं पुकारेगा तो पुकारेगा किसको, और मैं नहीं सुनूंगा तो इसकी सुनेगा कौन। रब फरमाएगा फरिश्तों जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा दो, जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा जन्नत का दरवाज़ा कोई मामूली दरवाज़ा नहीं, सरकार फरमाते हैं 7 लाख अफराद एक साथ जन्नत के दरवाजे से दाखिल होंगे, 7 लाख इंसान एक साथ। अब उसकी कितनी वुसात होगी, कितना बड़ा होगा वो। ऐसे 8 दरवाजे हैं जन्नत में, 8 दरवाजे, एक दरवाजे में 7 लाख अफराद एक साथ जन्नत में दाखिल होंगे। जब दरवाजे इतने बड़े हैं तो जन्नत कितनी बड़ी होगी। ऐसे 8 दरवाजे। जब सरकार ये बात सुना रहे थे तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने हाथ बांध कर अर्ज़ किया रसूल अल्लाह जन्नत में 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजे से किसी न किसी को पुकारा जाएगा। एक दरवाज़ा है बाबुस सलात, नमाज का दरवाज़ा, उस दरवाजे से नमाजियों को बुलाया जाएगा। दूसरा रोज़े का दरवाज़ा, एक ज़कात का दरवाज़ा है। ऐसे 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजे से जो लोग अमल करते होंगे उन इंसान को उसी दरवाजे से बुलाया जाएगा। जब सरकार ये बात बता रहे थे तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान है जिसको जन्नत के 8 दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। सरकार ये बता दीजिए कि दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान है जिसको जन्नत के 8 दरवाजे से बुलाया जाएगा। फिर लोग कहते हैं मौलाना, फिर भी बोलते हैं, टोन मारते हैं, अब क्या करूं, बात ही याद आती है तो मुझे फिर बोलना पड़ता है। सिद्दीक़ अकबर का भी अकीदा था कि नबी सब कुछ जानते हैं, नबी ज़मीन के बारे में भी जानते हैं, जन्नत के बारे में भी जानते हैं। सारे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नज़र, मलकूत व मुल्क में कोई शे नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। हम सिद्दीक़ अकबर के सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के अक़ीदे पर अमल कर रहे हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह ये बताइए जन्नत के 8 दरवाजे हैं, क्या ज़मीन पर कोई ऐसा इंसान है जिसको जन्नत के 8 दरवाजे से बुलाया जाएगा। कौनैन के वाली ने इरशाद फरमाया हाँ अबू बकर, मेरे गुमान में एक वो इंसान जिसको जन्नत के 8 दरवाजे से बुलाया जाएगा वो कोई और नहीं, अबू बकर तुम हो। अबू बकर तुम हो, तुम्हें जन्नत के 8 दरवाजे से बुलाया जाएगा। जो मैं बात सुना रहा था दरवाजे की कि वो इंसान होते होते अर्ज़ करेगा मालिक दरवाजे तक पहुंचा दे, तू करीम है। रब इरशाद फरमाएगा फरिश्तों ये मेरा बंदा है, मुझसे मांग रहा है, जन्नत के दरवाज़े पर पहुंचा दो। जब उस बंदे को जन्नत के दरवाज़े पर पहुंचा दिया जाएगा, अब जन्नत के अंदर से जो ठंडक होगी, उसकी रोशनी और उसकी जो हलावत और उसकी जो खुशबू होगी, 500 साल की दूरी से खुशबू महसूस होगी। जन्नत की 500 साल की दूरी पर खुशबू महसूस होगी। लेकिन जो इंसान दरवाज़े तक आ जाएगा, 500 साल तक खुशबू आएगी, तो जो दरवाज़े पर आ जाएगा वो बंदा जैसे ही दरवाज़े पर आएगा खुशबू को सूंघेगा, ठंडक और फराहत महसूस करेगा और अंदर से जो बारीक लकीरें जा रही होगी उस बारीक लकीरों से जब वो जन्नत के अंदर रोशनी को देखेगा तो वो बंदा फिर रब की बारगाह में अर्ज़ करेगा मालिक यहाँ तक पहुँचाया है तो एक कदम अंदर भी करवा दे, यहाँ तक पहुँचाया है तो एक कदम अंदर भी करवा दे। रब इरशाद फरमाएगा तूने अभी कहा था कुछ नहीं मांगूंगा, अब एक कदम अंदर की बात कर रहा है। वो बंदा कहेगा मालिक तू करीम है, करम फरमा दे। फिर कहेगा मालिक एक कदम अंदर हुआ है, मुझे पूरा अंदर दाखिल कर दे। रब तबारक व तआला का दरिया करम जोश में आएगा और रब फरिश्तों से फरमाएगा फरिश्तों हाथ पकड़ो जन्नत में दाखिल कर दो, हाथ पकड़ो और इसे जन्नत में दाखिल कर दो। अब सुनो सरकार फरमाते हैं उस इंसान को जन्नत में जो जगह मिलेगी, उस इंसान को जो अब तक आ रहा था जिसका आपने तज़किरा सुना, उस इंसान को अल्लाह जब फरमाएगा कि जन्नत में दाखिल करो, जब उस इंसान को जन्नत में दाखिल किया जाएगा कितनी जगह मिलेगी?
1000 سال کی مسافت تک تو اس کی جگہ ہوگی، 1000 سال کی مسافت تک، اتنی بڑی جگہ۔ یہ ادنا درجے کے لوگ جن کو اللہ کرم فرمائے گا اور اتنا انعام فرمائے گا، اچھا یہ ادنا درجے کے امتی کو، جنتی کو اتنی جگہ ملے گی۔ اب اعلیٰ والوں کے بارے میں سن لو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو ادنا درجے کی امتی کا حال ہے، ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا اس کا یہ حال ہے کہ اس کو اتنی بڑی جگہ ملے گی۔ اعلیٰ درجے کا جو ہوگا، اور جنت کے سب سے اعلیٰ منزل کا نام ہے جنت الفردوس، اور سرکار نے فرمایا کہ جب بھی دعا کرو اللہ سے کچھ مانگو تو جنت الفردوس مانگو، جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجہ، یہ ادنا درجے کا آپ نے سنا، اعلیٰ درجے کے بارے میں سن لو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ادنا درجے کا تو ہم نے سن لیا، اعلیٰ درجے والوں کے بارے میں بتاؤ۔ تو سرکار نے فرمایا اعلیٰ درجے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہمیشہ رب کا دیدار کریں گے، وہ ہمیشہ رب کا دیدار کریں گے۔ اور جنت میں ہر ایک کے محل میں 4 دروازے ہوں گے، ہر محل میں، ہر جنتی کے محل میں 4 دروازے ہوں گے۔ ایک دروازہ وہ ہوگا جس سے فرشتے آئیں گے، اجازت لے کر فرشتے آئیں گے۔ ایک دروازہ وہ ہوگا جس سے حوریں آئیں گی، اور ایک دروازہ ہوگا جو بند ہوگا، جو جہنم کی طرف کھلے گا، جنت سے جہنم کی طرف کھولے گا۔ اور اس بندے کو کبھی حکم دیا جائے گا کہ تو دروازہ کھول اور جہنم کی طرف دیکھ، اگر تو برے اعمال کرتا تو وہاں جاتا، برے اعمال ہوتے تو تو وہاں جاتا، اچھا عمل کیا ہے اس لیے تو یہاں ہے۔ اور چوتھا دروازہ ہوگا، وہ دروازہ اتنا اعلیٰ ہوگا کہ اس دروازے سے حکم ہوگا کہ یہ دروازہ ہے جب جب تیرا جی چاہے کھولنا، رب کا دیدار کر لینا، تو کھولنا اور رب کا دیدار کرنا۔ اور ہر جنتی کو ایک ہفتے کے بعد، ایک ہفتہ جیسے ہی گزرے گا، رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں اہل جنت کے اندر منادی اعلان کر دو، اے جنت والو چلو اللہ نے تمہاری دعوت کی ہے، اللہ نے تمہاری دعوت کی ہے۔ ہر ہفتے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، سارے جنتی آئیں گے، اور پھر اللہ ایک درخت کے اوپر اپنی شان کے مطابق تجلی فرمائے گا، اللہ اپنی شان کے مطابق تجلی فرمائے گا۔ اس تجلی میں لوگوں کو رب کا دیدار ہوگا، اس تجلی میں رب کا دیدار ہوگا۔ جب رب کا دیدار ہو جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ سے بندے گفتگو کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ابر چھائے گا، جیسی ابر چھائے گا خوشبو آئے گی، اور پھر رب کی طرف سے منادی اعلان کرے گا، اے میرے مہمانوں میں نے تمہارے لیے ایک چیز اور تیار کر کے رکھی ہے، جاؤ وہاں پر۔ پھر فرشتے کہیں گے، اے جنت والو اللہ نے تمہارے لیے جو چیز بنا کے رکھی ہے وہ جنت کا بازار ہے، وہ جنت کا بازار ہے، چلو سب کے سب جنت کے بازار میں۔ جنت میں بھی بازار ہے، لیکن وہاں جنت کے بازار میں خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ کوئی چیز پسند آئی تو یہ بھاؤ تال جو کرتے ہیں نا، نہیں میں اتنا دوں گا، یہ کروں گا، خرید و فروخت جنت میں نہیں ہوگی، بازار ہوگا۔ لیکن شان کیا ہوگی، جیسے ہی بازار میں وہ جنتی پہنچیں گے، کوئی چیز پسند آئے گی تو انہیں بھاؤ نہیں کرنا پڑے گا، وہ کہیں گے یہ چیز مجھے پسند ہے، فرشتے اٹھا کے دے دیں گے، کوئی خرید و فروخت نہیں، بس خالی جنتی یہ کہے گا مجھے یہ پسند ہے، وہ فرشتے چیز اٹھائیں گے اس کو دے دیں گے۔ پھر سارے لوگ بازار میں آئیں گے، چیزیں اٹھائیں گے، چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے، فرشتے وہ چیز اس کو دے دیں گے۔ جب ساری چیزیں لے لیں گے، پھر وہی سارے لوگ اپنے محل کی طرف آئیں گے، تو اسی جنت کی حوریں باہر استقبال کے لیے آئے گی، اور استقبال کرتے کرتے کہے گی، اے ہمارے شوہر جب گئے تھے تب اتنی خوبصورتی نہیں تھی، خوبصورتی تو تھی لیکن اتنی خوبصورتی نہیں تھی، اب آ رہے ہو تو تمہارا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا ہے، اب آئے ہو تو تمہارا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا ہے، بتاؤ میں ہمارے شوہروں کہاں گئے تھے؟ تو وہ سارے شوہر مل کر کہیں گے، ہمارا چہرہ چمک اس لیے رہا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کر کر آئے ہیں، ہمارا چہرہ چمک اس لیے رہا ہے کہ ہم رب کا دیدار کر کر آئے ہیں۔ یہ جنت ہے، لیکن کیا ہے جنت؟ راز، بس اتنا ہی ہمیں سرکار نے بتایا ہے کہ ہم اس کی طرف کوشش کریں۔ باقی جنت میں کیا کیا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ رب نے ارشاد فرمایا، حبیب میں نے جنت میں تمہاری امت کے لیے اتنی چیزیں تیار کی ہے کہ نہ کسی نے سنا
ایسی چیزیں تیار ہے نہ کسی نے سنا، نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی کے دل پر گمان بھی پہنچا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ رب نے ایسی عالیشان جنت بنائی ہے۔ اور سنیوں خوش ہو جاؤ، سرکار فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کل 120 صفیں ہوں گی۔ سرکار کتنا جانتے ہیں، 120 صفیں ہوں گی۔ سرکار فرماتے ہیں 80 صف میری امت کی ہوگی، 120 صفوں میں سے 80 صف میری امت کی ہوگی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنہگاروں کی شفاعت کراتے جائیں گے اور جنت کی اعلیٰ منزلوں پر لیتے جائیں گے۔ یہ جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ رب فرماتا ہے اے بندو اس رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں زمین اور آسمان کی ساری چیزیں آ جائے گی۔ اعدت للمتقین، اور اللہ نے یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اگر ہم جنت جانا چاہتے ہیں اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی عبادت، اس کا خوف، اس کی فرما برداری کرنی ہوگی، سرکار سے سچی محبت کرنی ہوگی۔ جب ہم اسلام کے ان سارے قوانین پر عمل کریں گے، وہ رب کریم ہے، جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے گا اور جنت میں وہ بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے پڑوس میں اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے گا۔ صاحبو جنت میں جانے کی کوشش کرو، جنت میں جاننے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔